شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری حصہ اللہ تعالیٰ کے 5 واحدے۔ سورہ آل عمران کی آیات 55 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم سے 5 واحدے فرمائے۔ سب سے پہلا واحدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی بلکہ طبعی طور پر وقت مقررہ پر ہوگی، اور یقیناً وہ قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ دوسرا واحدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا واحدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اسی طرح پورا ہوا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب الزامات کی تردید کر دی۔ چوتھا واحدہ آپ کے تابع داروں کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھنے کا تھا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے اور انہی کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئی اور رہیں گی۔ پانچواں واحدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو آپ سے متفق ہیں۔ حلیہ مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ متحرک اور جوش و جذبات والے تھے، ان کے بال کچھ گنگرالے تھے، گویا شنوا قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ درمیانے قد، سرخ و سفید چہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے گویا غسل خانے سے نہا کر نکلے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ صحیح بخاری مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا و آخرت میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ جب وہ اتریں گے تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا، درمیانے قد کے حامل، ماہل بسرخی و سفیدی برے جسم والے ہیں، گویا سر سے پانی ٹپک رہا ہے، اگر تری نیچے تک نہیں پہنچی وہ تمام امتوں کو ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا اور زمین پر ایسی خوشحالی، برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائیں، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چریں گے، بچے بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جب تک اللہ نے چاہا یوں ہی ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات فرمائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
40 سال تک دنیا میں رہیں گے، آپ کو روضہ حطر میں دفنا دیا جائے گا جہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر، مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام میں سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر ایک ہی آیات میں اجمالہ کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کے نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کے نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کایا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے تان و تشفی، نومولود مسیح کو بطور معجزہ گواہی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، اوّاہین کی امداد، یہود کا نرگاہ، زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، ہیبت و لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ معرف القرآن ج 2 80 ختم شد۔